اس لڑکی کو دیکھیے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی. اس کی وائرل ہونے کی وجہ اس کی سمندری آنکھیں اور پرکشش چہرہ تھا، لیکن وائرل ہونے کے بعد اس کی زندگی میں ایسی کیا انہونی ہوئی جسے سن کر آپ بھی الجھ جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آخر اس کی زندگی میں ہوا کیا. رودا عاطف جب 17 سال کی تھی تو ایک فوٹوگرافر نے مذاق مستی میں اس کی تصویر کھینچی. تصویر کھینچنے کے بعد سوشل میڈیا پر جب پوسٹ کی تو رودا عاطف اور اس فوٹوگرافر کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ تصویر اس قدر مقبول ہو جائے گی کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر اس تصویر میں لوگوں کو کیا پسند آیا. ایک وقت میں کروڑوں لوگ اس تصویر کو دیکھ چکے تھے. تصویر دیکھنے کے بعد صرف تصویر نہیں دیکھی بلکہ وہ لاکھوں کروڑوں لوگ رودا عاطف کے دیوانے ہو چکے تھے، اس کی خوبصورتی کے، سمندری آنکھوں کے اور پرکشش چہرے کے. رودا عاطف کی تصاویر جیسے ہی وائرل ہوئی تو اس کے بعد مشہور ماڈل ایجنسیز نے رودا عاطف کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا، لاکھوں کروڑوں روپیہ دے کے اپنی پروموشن کروانا سٹارٹ کر دی. رودا عاطف اتنی وائرل ہو چکی تھی کہ ایک دن انڈیا کی ٹاپ نمبر 1 ووگ میگزین کی پہلے پیج کی زینت بنی، یعنی کہ جس میگزین کے فرنٹ پیج پر انڈیا کے بالی ووڈ سٹارز کی تصاویر لگتی ہیں ان تصاویر میں اس لڑکی کی تصویر لگی ہوئی تھی. لیکن ماڈلنگ اس لڑکی کا خواب بالکل بھی نہیں تھا. وہ اپنے باپ کی طرح ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. اس کا خواب تھا کہ جیسے میرا باپ ڈاکٹر ہے اسی طرح میں بھی ایک ڈاکٹر بنوں. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد رودا عاطف جو کہ ماڈلنگ تو کرتی رہی لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی میڈیکل کی سٹڈیز بھی جاری رکھی کہ کسی طریقے سے پڑھائی کا خرچ نہ ہو، وہ جو کرنا چاہتی ہیں صحیح معنوں میں وہ کر سکیں اور ایک کامیاب ڈاکٹر بن سکیں. رودا عاطف نے جب گریجویٹ کیا تو اس کے بعد بنگلہ دیش میں ایک میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور یونیورسٹی میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی. لیکن پڑھائی کرنا، ماڈل بننا، یہ دو چیزیں شاید اس لڑکی کی زندگی کی سب سے بڑی غلطیاں ثابت ہوئی. وہ غلطیاں کس طرح ثابت ہوئی ویڈیو کے آخر میں آپ بھی اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ واقعی اس لڑکی کے یہ خواب اسی کو لے ڈوبے. رودا عاطف کی دوست سیرا جو کہ اس قدر قریبی دوست تھی، دونوں اکٹھے ہاسٹل میں رہتے تھے، یعنی کہ اپنے اپنے سیپریٹ روم تھے. سیرا جو کہ رودا عاطف کے کمرے میں آئی، آ کر دیکھا تو ایسا کیا ہوا کہ وہ حیران و پریشان ہو گئی. سیرا جو کہ رودا کی اس قدر بیسٹ فرینڈ تھی کہ ان کی آپس میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، لیکن جب وہ اس کے کمرے میں آئی تو کمرے کے دروازے سے اس نے دیکھا، یعنی کہ دروازے میں ایک درمیان میں گیپ تھا، اس گیپ کے ذریعے اس نے دیکھا کہ رودا عاطف کا جو جسم ہے وہ ایک پنکھے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. سیرا نے دروازہ توڑا، پولیس کو بلایا. پولیس جب آئی تو پولیس نے اس کیس کو یہ شو کیا کہ جیسے رودا نے اپنی جان خود لی ہے. پولیس نے جب رودا کا فون پکڑا تو اس میں کچھ ایسے میسیجز تھے جو رودا نے اپنے بوائے فرینڈ کو کیے ہوئے تھے کہ تم نے میری زندگی خراب کر کے رکھ دی، تم نے کبھی میرے ساتھ محبت کی ہی نہیں تھی. یعنی کہ پولیس نے اس کیس کو اس طرح منطقی انجام تک پہنچایا کہ لڑکی کی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کچھ اختلافات ہوئے، ان کی بحث و مباحثہ ہوئی جس کی وجہ سے رودا نے اپنی جان لے لی. لیکن اس کے بعد عاطف کا دل مطمئن نہیں تھا. وہ اس چیز کی مکمل طور پر صحیح معنوں میں انکوائری کروانا چاہتا تھا. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی اپنی جان لے لے. اس کے باپ نے پولیس کو ثبوت فراہم کرنے شروع کر دیے. اب ثبوت اس کے باپ کے پاس کس طرح آئے؟ جب اس کے باپ نے اس چیز کو پراپر انویسٹیگیشن کی صورت میں لے کر چلنا شروع کیا تو پتا چلا پوسٹ مارٹم کے ذریعے کہ جب رودا عاطف کی موت ہوئی اس کے چند لمحے بعد رودا عاطف کے فون سے میسیجز سینڈ ہوئے تھے جو اس بات کا ثبوت تھا کہ لڑکی کی جان چلی گئی. جان جانے کے بعد اس کا موبائل کون استعمال کر رہا تھا. پولیس نے تو اس کیس کو ایک آپس میں عشق اور عاشق دونوں کی جھگڑے کو کہہ کر اس کیس کو ریزالو کر دیا. لیکن اس کے باپ نے اس کیس کی مکمل طور پر صحیح معنوں میں جب انویسٹیگیشن کروانی شروع کی، یعنی کہ پرائیویٹ انویسٹیگیشن، تو پتہ کچھ یوں چلا، یعنی کہ انویسٹیگیشن ٹیم نے کہا کہ اگر ایک جسم پنکھے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے تو پچھلے 4-5 گھنٹے سے وہ پنکھا اس وزن کو برداشت کر ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات، جب وہ اس کمرے میں گئے تو کمرے کا دروازہ بھی نہیں ٹوٹا ہوا تھا. یعنی کہ یہاں پر سوالات پیدا ہوتے ہیں جو کہ رودا کی دوست نے کہا کہ ہم نے دروازہ توڑا اور ہم اندر گئے، لیکن جب اس کمرے میں دوبارہ جا کر دیکھا تو وہاں پر چیزیں ٹوٹی ہوئی تھی، فرنیچر ٹوٹا ہوا تھا. جب ایک لڑکی اپنی جان خود لے رہی ہے تو اس جان کو لیتے لیتے آخر باقی فرنیچر ٹوٹنا، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. اور دروازے میں ایک خراش تک نہیں تھی، کنڈی بھی اندر سے لگی تھی. پھر کس طرح سیرا نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے دروازہ توڑا اور دروازہ توڑ کر اندر جا کے ہم نے رودا کو اس پنکھے سے لٹکے ہوئے بیڈ پر رکھا. رودا کے والد نے جب اپنی پراپر انویسٹیگیشن کروائی، یعنی کہ پرائیویٹ انویسٹیگیشن، تو ان کا شک
रौदा की करीबी दोस्त सीरा पर गया। सीरा पर कुछ यूं गया कि रौदा के मोबाइल से कुछ ऐसे मैसेजेस मिले जिसमें रौदा एक और लड़की को मैसेजेस कर रही है कि जब सीरा मेरे साथ होती है, जब हम मिलकर कुछ चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद मुझे इस कदर नींद आती है, यानी कि मुझे ये महसूस होता है कि शायद मेरी दोस्त सीरा मुझे नशावर अद्वियात पिलाती है, जिस वजह से मैं कई कई घंटे सोई रहती हूँ। रौदा के बाप ने जब प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की तो पुलिस को बताया, तो पुलिस ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी दोस्त सीरा का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, आपकी बेटी ने खुद नशा किया हुआ था जिस वजह से उसकी जान गई या उसने अपनी जान ली। लेकिन रौदा के दुनिया से जाने के बाद भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती रही, यानी कि जैसे रौदा का इंस्टाग्राम अचानक से डिलीट हो गया। एक बंदी जो कि दुनिया से चली गई है, उसके बाद उसका इंस्टाग्राम कौन इस्तेमाल करता रहा, किसने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया, ये वो सवालात थे जिन सवालात ने रौदा के वालिद को भी मजबूर किया कि वो इस इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार मजीद बढ़ाएं। उसके बाद रौदा के बाप ने सहारा लिया ऑस्ट्रेलिया की इन्वेस्टिगेशन टीम का। रौदा के बाप ने जब ऑस्ट्रेलिया की इन्वेस्टिगेशन टीम का सहारा लिया, अब अनहोनी यहीं से स्टार्ट हो गई कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन टीम ऑस्ट्रेलिया की बांग्लादेश पहुंची, उनके बांग्लादेश पहुंचते ही पुलिस ने, गवर्नमेंट ने उनके पासपोर्ट अपने पास रख लिए। उसके बाद रौदा का बाप सवाल करता रहा कि मैंने एक इन्वेस्टिगेशन टीम का सहारा लिया, वो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम का, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप इन्वेस्टिगेशन टीम के पासपोर्ट जब्त कर लें, पासपोर्ट अपने पास रख लें। यानी कि गवर्नमेंट और बांग्लादेश की पुलिस ने इस केस की मुकम्मल तौर पर सही मानों में जो इन्वेस्टिगेशन बनती थी वो करने ही नहीं दी। वो दिन गया और आज का दिन, आज तक ये मसला हल ही नहीं हो सका, खोज ही नहीं लग सकी कि आखिर खूबसूरत हसीन दिखने वाली लड़की की जान किसने ली। ये आज तक एक मुआमा बना हुआ है। लेकिन आप भी सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की हुकूमत क्यों इस केस की इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही। एक वो लड़की जो इस कदर मकबूल हो चुकी थी कि दुनिया भर की टॉप मैगजीन्स उसकी तस्वीर अपने फ्रंट पेज पे लगा रही थी, दुनिया भर की महंगी तरीन मॉडल एजेंसीज उसको हायर कर रही थी, यानी कि लाखों करोड़ों उसने 17 से 21 साल की उम्र के दौरान कमा लिया था। आने वाले वक्त में पता नहीं इस लड़की ने क्या कुछ करना था कि उसको करने का मौका ही नहीं मिला। इस वीडियो के आखिर में आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपने सारी वीडियो सुनी, आपके मुताबिक रौदा की जान ली गई या रौदा ने खुद को